صفحہ نمبر 134 آیت نمبر 152 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر نیک نیتی کے ساتھ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں پوری ادائیگی کرو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے مگر جتنا وہ اٹھا سکے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب آپ لوگ کسی کے معاملے میں بولیں تو انصاف کی بات کرو اگرچہ ایک جانب رشتہ دار کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا وعدہ پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں نصیحت ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کر کے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں یتیم کا تذکرہ فرماتے ہیں، ناپ تول میں ٹھیک ادائیگی ہو، اور ساتھ یہ کہ شہادت میں انصاف ہو، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ کرو گے اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر نیک نیتی کے ساتھ۔ اس زمانے میں صحابہ کرام جہاد میں شرکت کرتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے، تو بعض لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کے مال پہ قبضہ کر دیتے تھے اور خود یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس سے قرآن نے منع فرمایا، ہاں اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو کہ یتیم کے مال پہ کوئی کاروبار ہو، ان بچوں کو فائدہ پہنچے تو وہ الگ بات ہے، اور اگر وہ چھوٹے ہیں، محنت اس کی ہے، رشتہ دار کی ہے، ان یتیموں کی واقعی دل سے فکر کر رہا ہے اور خود بھی یہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، تو بقدر وقت معاوضہ لینا عام عرف کے مطابق اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ خود بھی اس میں محنت کر رہا ہے، اس کی محنت کے بغیر یتیموں کے مال کی ترقی نہیں ہو سکتی، تو عام عرف کے مطابق اس سے زیادہ نہیں، وہ گویا یہ اپنے کام کا معاوضہ لے رہا ہے، لیکن اس میں بھی بہتری یہ ہے کہ خود اپنی عقل سے اپنے لیے معاوضہ مقرر نہ کرے، بلکہ کسی دو معاشرے کے سمجھدار افراد سے مشورہ کیا جائے مجہول انداز سے کہ اگر ایسے ایک آدمی کسی کام میں مشغول ہو، اتنا وقت اس کا صرف ہو رہا ہے، تو وہ کتنے معاوضے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ناپ تول میں پوری ادائیگی کرو۔ کیل اس زمانے میں اس کو کہتے تھے
کہ برتن بھر کے چیز بیچی جاتی تھی. جیسے آج کل کے معاشرے میں اس کی مثال صرف وہ لیٹر کی شکل میں موجود ہے کہ وہ بھی اگرچہ حقیقی صورت تو بہت کم ہے، لیکن لیٹر بھر کے وہ جو برتن ہوتا ہے وہ اتنے روپے پہ ہے. تو اس زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا تو وہ بھر کے غلہ بیچتے تھے، اس کو صاع کہتے تھے. ایک صاع اتنے روپے کا ہے. وہ ایک مخصوص برتن ہوا کرتا تھا. تو تقریباً ایک صاع جو ہے ہمارے زمانے میں وہ برتن تقریباً 3.5 کلو کے برابر ہے. جس برتن پہ صحابہ کرام چیزیں بیچتے تھے، ایک صاع اتنے روپے کا وہ برتن بھر کے دیتے تھے، تو وہ آج کل تقریباً 3.5 کلو کے برابر ہے. تقریباً ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے. بعض چیزیں بھاری ہوتی ہیں، بعض چیزوں کی کثافت تو وہی ہوتی ہے لیکن اس کا وزن کم ہوتا ہے. اس لیے تقریباً 3.5 کلو کے برابر ایک صاع ہوا کرتا تھا. تو اس میں پوری ادائیگی ہو، ناپ تول میں کمی، جس کی جو گورنمنٹ ڈیوٹی ہے وقت پہ نہیں جاتا، یہ بھی ناپ تول میں کمی شمار کی جاتی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ ادائیگی ہو. اس سے برکت ملتی ہے. تجارت میں اگر 2 باتوں کا خیال رکھا جائے، نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی بر وقت ہو، نمبر 2 اضافی کمائی میں کچھ حصہ مقرر کر لے. یہ جتنی کمائی ہو گئی، دکان خرچ، ملازمین، سب کچھ نکال کے اس میں سے میں 10واں حصہ، 20واں حصہ، 30واں حصہ وہ یتیم، مسکین، فقیر یا کسی دین پہ، کسی خدمت خلق میں، یتیم خانے میں، کسی اور ایسے فلاحی کاموں میں خرچ کروں گا. اس سے کاروبار کو بہت زیادہ ترقی ملتی ہے. صحابہ کرام کا انداز یہی تھا، اس لیے وہ آگے بڑھتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ ہم کسی پہ نہیں ڈالتے کہ وہ اٹھا نہ سکے. اور ساتھ یہ کہ جس معاملے میں آپ سے شہادت طلب کیجئے اور آپ کے علم میں ہو تو انصاف سے بولو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس معاملے میں آپ کا رشتہ دار بھی شامل ہو. اب اس بابت رشتہ دار اور غیر رشتہ دار برابر ہے. شریعت نے یہاں رشتہ دار کو حق نہیں دیا کہ آپ اس کے حق میں بولیں، نہیں، انصاف ہے. اور ساتھ یہ کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرو. یہاں اللہ کے ساتھ وعدے سے کیا مراد ہے؟ یہاں نظر اور منت مراد ہے. تجربہ یہ ہے کہ منت ماننے سے وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اسلامی کتابوں میں تاریخاً یہ تجربہ ہے کہ جو کام مشکل ہو اس کے لیے منت مانو، یہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو ایسے کروں گا، پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے.
حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیمار تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی خادمہ فیضہ تھی وہ بھی ساتھ تھی. تینوں بیٹھے ہوئے تھے. اب دونوں بیمار, دونوں بچے بڑے پریشان. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال موجود نہیں تھا تو اس نے یہ منت مانی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو گئے تو 3 دن روزے رکھوں گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی, اس نے کہا میں بھی رکھوں گی. فیضہ ساتھی, اس نے کہا میں بھی رکھوں گی. تو کافی وقت سے بیمار تھے. جب یہ منت مانی تو اللہ نے ان کو صحت یابی دے دی, ٹھیک ہو گئے. دراصل اب منت مان لی, وہ کام پورا ہو گیا, اب اس بندے پہ امتحان آتا ہے. تو انہوں نے 1 دن روزہ رکھا, تھوڑا کچھ تھا, قرض پہ کچھ لیا, کچھ تیار کیا, مختصر سی چیز جو ایک بندے کی افطاری کے لیے بھی کافی نہیں تھی. 3 بندے ہیں. تو شام کا وقت آئے کہ یتیم آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, بھوکا ہوں اگر کوئی دیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں کی اگر اجازت ہو تو یہ ان کو دینا چاہتا ہوں, ہم پانی پی کے افطار کر لیں گے, گزارا کر لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دے. ان کے حوالے کر دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا, 3 دن روزے کی منت مانی تھی. تو شام کے وقت ایک مسکین آیا, دروازہ کھٹکھٹایا. یتیم وہ جس کا باپ نہ ہو اور یہ نابالغ ہو, مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, چاہے اس کا باپ ہو نہیں ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اس کو مسکین کہتے ہیں. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو, ضروریات پورے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ ہو. مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. فقیر مسکین میں یہ فرق ہے. مسکین آیا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان دونوں کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا جی دے دے, آپ کی طبیعت یہ ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں, دو. ان کو دے دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا, 3 روزے تھے. تیسرے دن افطاری کا وقت ہوا, تھوڑا سا جو کچھ تیار تھا. ایک آدمی آیا کہ میں قید میں تھا, ابھی میں رہا ہو چکا ہوں, میں تو بہت بھوکا ہوں, کئی دنوں کا بھوکا ہوں, کچھ دے دیجئے. پھر ان سے رائے طلب کی. انہوں نے کہا دے دے. اگر انسان دینے پہ آ جائے اور خود بھی محتاج ہو, اس دینے میں جو مزہ ہے وہ کوئی الگ مزہ ہے. ان کو دے دیا. اب ان کو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ ہم نے اتنا بڑا عمل کیا. انہوں نے یہ سوچا, ایک دن یتیم آیا, دوسرے دن مسکین آیا, تیسرے دن اسیر آیا, چلو ان کا کام چل گیا. اب یہ بات خفیہ رہی. اللہ کے رسول کے ہاں اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیجا. علی اور اس کے گھر والوں نے تو بہت بڑا اقدام کیا ہے, بہت بڑی قربانی کی ہے. جبریل جا کے حضور کو بتا دو میں اس کو قرآن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں ذکر آیا, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن نے تینوں کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ یوفون بالنذر,
یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی منت جو وعدہ کر دیتے پورا کر کے دکھاتے ہیں، چاہے جتنا بڑا امتحان آیا، تینوں روزے رکھ کے پورے کر دیے۔ اور مشہور ہے نا کہ ایک آدمی وہ درخت پہ چڑھ گیا تھا، پھر اتر نہیں سکتا تھا، نے کہا کہ گائے ذبح کروں گا۔ اور جب ایک شاخ سے نیچے اترا تو کہنے لگا چلو اگر گائے نہ ہو بکری تو ضرور ذبح کروں گا۔ اس سے نیچے آیا تو پھر کہا کہ اگر اس سے نیچے اترا پھر مرغی تو ضرور ذبح کروں گا۔ تو جب نیچے اترا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ تو منت جو ہے یہ جو آدمی مان لے اس کا پورا کرنا واجب ہے، یاد رکھنا۔ پہلے وہ چیز نہیں تھی، نفلی تھی، لیکن جب کہا کہ اتنا خرچ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، اب وہ روزے نفلی نہیں ہے، اب وہ واجب ہے ادا کرنا۔ تو انسان پہ امتحان آ جاتا ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ منت سے مشکل کام بھی آسان پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایک منت مانی ہے کہ مدرسے کے پیسے چک جائیں تو مدرسے میں ایک بچڑا ذبح کروں گا اور یہ محلے والوں کی دعوت کروں گا۔ میں نے بھی منت مانی، یاد رکھو، پھر اس وقت مجھے بھی یاد کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ہاں اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورے انداز میں انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو اٹھا نہ سکے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کسی معاملے میں جب آپ لوگ بولتے ہو تو انصاف کے ساتھ بولو، اگرچہ ایک سے مت رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یعنی منت کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ جتنی زندگی ہماری رہتی یا اللہ آپ کی رضا میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ وبائی امراض کی دہشت، ان کے اثرات یا اللہ ہر مسلمان سے دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا